شخص کو برزخ سے مفر نہیں ہے، مومن ہو، منافق ہو، مسلمان ہو، یہودی، کوئی بھی ہو، اسے برزخ سے مرور کرنا ہی کرنا ہے، گزرنا ہے۔ کوئی بہت بڑا متقی و پرہیزگار ہو، پھر بھی اسے برزخ سے گزرنا ہوگا، اور برزخ کا جو ٹائم ہے اور برزخ کا جو مدت ہے اس میں اس کو رہنا ہی رہنا ہے، کوئی بھی ہو، اچھا انسان ہو، برا انسان ہو، سب کو برزخ سے گزرنا ہے۔ تو برزخ سے کیسے گزرنا، برزخ میں کیا ہوگا، برزخ کے احوال کیا ہیں، برزخ کے متعلق اہل بیت اطہار نے کیا ارشاد فرمایا، یہ تفصیلی گفتگو آپ سے انشاءاللہ کریں گے۔ جی تو قبلہ برزخ کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اس کا آپ نے اس کے لفظی مفہوم پہ بات کی۔ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک برزخ کو کس طرح سے بیان کیا گیا، اس پہ بھی روشنی ڈالیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں نے بہت ساری دلیلوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے جمع کیا ہوا ہے۔ یقول الصادق علیہ الصلوۃ والسلام، برزخ کے متعلق امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب سوال کیا گیا کہ مولا برزخ کے متعلق ہم بہت سنتے رہتے ہیں اور برزخ کا تذکرہ ہمارے یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے، بٹ برزخ ہے کیا چیز، واٹ از دا برزخ، واٹ از دا میننگ آف برزخ، برزخ ہے کیا چیز؟ مولا نے فرمایا البرزخ القبر، برزخ جو ہے وہی قبر ہے، قبر ہے برزخ۔ جی ہاں، جو آپ قبر میں ٹھہریں گے، جو قبر میں آپ کا قیام ہوگا مرنے کے بعد، جو آپ کا بیت ہے، جو آپ کا گھر ہے، جو آپ کا مقر ہے، جہاں پر آپ استقرار آپ کا ہوگا اور جہاں پر آپ کی قیام گاہ ہے، جو قبر ہے، وہی برزخ ہے۔ وَهُوَ الثَّوَابُ وَالْعِقَابُ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، برزخ وہ جگہ ہے جہاں پر جو ثواب ہے اس کے متعلق اسے جزا دی جائے گی، برزخ میں اس کے متعلق اس کے مطابق اسے ٹریٹمنٹ اس کا ویسے کیا جائے گا۔ اگر ثواب کا حامل ہے، اچھے اعمال و افعال کر کے دنیا سے گیا ہے، تو اس کے مطابق اس کو جزا دی جائے گی۔ بٹ اگر کوئی انسان گنہگار ہے، معصیت کار ہے اور بہت آلودہ ہے، بہت گندا ہے، فرد گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، تو باقاعدہ اس کے اوپر عذاب ہوگا۔ تو برزخ کے متعلق مولا نے ارشاد فرمایا کہ برزخ جو ہے وہ قبر ہے۔ اچھا، اس کی ذرا اور تفصیل امام صادق نے ارشاد فرمائے، وہ ذرا آپ غور کر لیں، اور ناظرین ایک ایک لفظ پر توجہ دیجیے گا۔ علی موسوی صاحب آپ کی خدمت میں۔ مولا فرماتے، مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے کہا اما فی القیامت فکلکم فی الجنت بشفاعت النبی، بشفاعت النبی المطاع او وسیع النبی، ولکننی واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ۔ مولا گفتگو کرنے لگے، اور گفتگو کرنے کے بعد مولا مخاطب تھے مومنون سے، کہنے لگے کہ دیکھیں، محشر میں تو سرکار نبی الانبیاء سید الانبیاء اور ان کے وسیع مولائے کائنات اور رحمت اللہ تھا جو ہے وہ شفاعت کریں گے مومنین کی۔ کسی کے پاس تھوڑا بہت کم بھی ہے تو مولا بھی اس کو جو ہے اس کی مدد کریں گے، چلیں ٹھیک ہے، یہ مومن ہے، اس کے پاس اعمال کم ہے، ہم اس کی ہیلپ کر دیتے ہیں۔ بٹ مولا کے جو جملہ ہے واللہ، مولا نے قسم شرعی کھایا۔ علی موسوی صاحب، مولا کا جملہ واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، لیکن برزخ کے متعلق میں ذرا تم کو آگاہ کر رہا ہوں، متوجہ ہو جاؤ، خوف زدہ رہو برزخ کے متعلق۔ اللہ قلت، میں نے پوچھا ومل برزخ، مولا یہ برزخ کیا چیز ہے جس کے بارے میں آپ ہم کو ڈرا رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں، یہ برزخ ہے کیا چیز ہے؟ آپ معصوم کی زبان سے یہ جملہ ہے، معصوم کی زبان سے۔ اچھا، کافی کی حدیث ہے، جو میں نے ابھی یہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، کافی کی حدیث ہے، جلد 3 میں ہے یہ۔ مولا کہتے ہیں کہ بٹ برزخ کے متعلق ذرا سا ہوشیار رہو۔ قلت ومل برزخ، میں نے مولا سے پوچھا مولا یہ برزخ کیا چیز ہے؟ قال علیہ السلام، امام نے ارشاد فرمایا القبر منذ حین موت الی یوم القیامہ، وہ قبر مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک کا جو وقت ہے، جو پیریڈ ہے، جو ٹائم ہے، وہی برزخ ہے۔ اور اس کو ذرا کلیئر کر دیتا ہوں۔ ایک انسان کا انتقال ہوا، انتقال کے بعد وہ قبر میں گیا، قبر میں وہ سو رہا ہے، اس کے اعمال و افعال کے مطابق اس کو سزا یا جزا دی جائے گی۔ اب قبر سے لے کر قیامت تک، ظاہر ہے کہ ابھی قیامت تو نہیں آنی، فرض کریں اگر 50 سال بعد قیامت آنی ہے تو 50 سال تک اس کو قبر میں لیٹنا ہے، رہنا ہے، یہی ہے برزخ۔
100 سال کے بعد قیامت آئے گی تو 100 سال تک رہنا ہے، 500 سال کے بعد قیامت آئے گی تو 500 سال کے تک اس کو قبر میں رہنا ہے، 10 سال کے بعد اگر قیامت آ جاتی ہے تو 10 سال تک اسے قبر میں رہنا، اس پیریڈ کو، ان لمحات کو، ان اوقات کو، اور اس زندگی کے زبدے کو برزخ کہا جاتا ہے، یعنی قبر سے لے کر محشر تک، ڈے آف ججمنٹ تک کا جو ٹائم ہے وہ برزخ ہے۔ اس کا مطلب علی موسی صاحب اٹس ناٹ ایزی، یہ آسان نہیں ہے۔ محشر میں تو مولا وہاں کھڑے ہو کر شفاعت کر لیں گے، نبی الانبیاء شفاعت کریں گے، لیکن برزخ کے متعلق مولا نے کہا ہوشیار رہنا، ہوشیار رہنا۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت زیادہ ضروری ہے کہ انسان برزخ کے متعلق غور کرے۔ اس کے بعد مولا کائنات جو ہے وہ ہلا دیا ہے مولا نے، تمام لوگوں کو گفتگو کرتے ہو برزخ کے متعلق اور پھر اشارہ کرتے ہو مولا کہتے ہیں سَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ سَبِيلًا، یہ سلاطین اور یہ رعایا، یہ سلاطین اور یہ رعایا یہ برزخ میں چلے گئے، فی بطون البرزخ، برزخ کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی برزخ کے اندر چلے گئے، مر گئے، چلے گئے، برزخ میں گئے۔ سُلِّطَتِ الْأَرْضُ عَلَيْهِمْ فِيهِ، زمین نے جو ہے نا ان کے اوپر قبضہ کر لیا ہے۔ کیا کر رہی زمین ان کے ساتھ؟ فَأَكَلَتْ مِن لُحُومِهِمْ، یہ زمین ان کے گوشت کو کھا رہی ہے۔ یہ جو بڑے بڑے بادشاہ بنتے تھے نا، صاحبان تخت و تاج، صاحبان دولت، صاحبان عسکر و لشکر و فوج و دبدبہ و خزانہ اور خزائن اور عساکر کے مالک جو افراد تھے، یہ سب کے سب جو ہے وہ برزخ میں چلے گئے۔ برزخ میں ان کی کیفیت کیا ہے مولا؟ اکلت من لحومہم، زمین جو ہے نا ان کے گوشت کو کھا رہی ہے، کھا چکی ہے، کھا لیا ہے، وشربت من دمائہم، اور ان کے خون کو پی لیا۔ تو اس کا مطلب برزخ ناٹ ایزی پلیس، ایزی پلیس، ایزی جگہ صرف اس کے لیے ہے جو واقعاً برزخ میں اپنا بہتر سے بہتر انتظام کر کے جائے۔ سو ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ، ویری امپورٹنٹ ٹو بی ایکٹیو، ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا میننگ آف برزخ، اور برزخ کے متعلق بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ معصوم نے قسم کھا کے کہا ہے کہ برزخ سے جو ہے باقاعدہ ڈرو، ہوشیار رہو، جی، ہلکے میں نہ لینا برزخ کو، جی۔ اچھا، برزخ کے بھی جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس میں بھی درجات ہیں، کیونکہ یقیناً ہر انسان کے اعمال کے اوپر جب بات ہو رہی ہے تو ہر انسان کے اعمال الگ ہیں، تو اس کے درجے الگ ہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے ممکن ہے کہ جو ایک درجے کے اندر لوگ ہوں ان سب کے اعمال بھی مکمل ایک جیسے ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، یہاں پہ ذرا کنفیوژن ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ دیکھیے ہر انسان کے اعمال کے حساب سے ہر ایک کی برزخ الگ ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، مگر اگر درجہ بندی میں اور ایک ساتھ بعض لوگ ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان سب کے اعمال بھی دنیا میں ایک جیسے ہوں؟ اس پہ بھی تھوڑی سی اس کو کلیئر کیجیے۔ دیکھیے جو میں آپ کا سوال سمجھ پایا ہوں کہ برزخ میں، دیکھیے برزخ کیا ہے؟ جو وقت ہے، جو پیریڈ، جو لمحہ ہے جس میں انسان کو رہنا، اس میں جیسے فشار قبر ہے، عذاب قبر ہے، یا جو سختیاں ہیں قبر کی، جو عذاب ہے جہنم سے پہلے کا جو عذاب ہے، یہ بات واضح ہو جائے ناظرین کے درمیان کہ جہنم اور جنت یہ محشر کے بعد ہے، یعنی محشر میں آپ کو جانا ہے خدا کے سامنے، اور پھر جو جنت کے لائق ہوگا اس کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، جو جہنم کا مستحق ہوگا اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ بٹ ڈے آف ججمنٹ سے پہلے کیا ہوگا؟ ابھی جو قبروں میں سو رہے ہیں لوگ، ابھی جو قبور میں سو رہے ہیں، جو مقابر میں ہیں، جو گریو یارڈ میں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جو نیک ہیں، اچھے ہیں، جو باقاعدہ مومن ہیں، پریکٹیکل مومن ہیں اور اچھے مومن ہیں، جو گنہگار نہیں ہیں، جنہوں نے کسی کا حق نہیں کھایا ہے، جو بہتر افراد ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک باقاعدہ برزخ میں ہو۔ جیسے ایک مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے، تو برزخ آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ٹرانزٹ پلیس ہے۔ اب یہ میں عرض کر دوں، برزخ ایک ٹرانزٹ پلیس ہے۔ ٹرانزٹ میں اگر آپ سفر کر رہے ہیں اور کسی جگہ پہ آپ کا ٹرانزٹ ہے، یہ آخری سفر نہیں ہے، یہاں پر آپ، یہاں سے آپ گزر رہے ہیں، ٹرانزٹ 10 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 20 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، 5 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے، ڈیپینڈس آن دا ٹریول، سفر پر ڈیپینڈ ہے۔ تو یہ ٹرانزٹ میں مہمان نوازی جو خدا کی جانب سے ہوگی، وہ اگر اچھے لوگ ہیں تو اچھی مہمان نوازی ہوگی، اور اگر برے لوگ ہیں تو برے طریقے سے ان کی مہمان نوازی ہوگی، ان کو سزا دی جائے گی۔ فرض کیجئے آپ سفر کر رہے ہیں، ٹرانزٹ میں ہیں، اچھا اگر انسان ہے تو باقاعدہ اسے وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا جاتا ہے، اسے وی آئی پی لانچ دیا جاتا ہے، اسے ٹھہرنے کی، رہنے کی، کھانے کی، پینے کی بہترین، اور اگر دوسرے طبقے کے لوگ ہیں تو ان کا الگ سلسلہ ہوتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال پیش کی، لیکن جو برزخ ہے، جو ٹرانزٹ ہے، اس میں جو برے لوگ ہیں
ان کے اوپر عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ یہ میرے پاس بہت ساری روایت اور حدیث ہے اور اقوال ائمۃ الاطہار ہے کہ باقاعدہ فشار قبر، عذاب قبر کا سلسلہ مرنے کے بعد گنہگار پر، معصیت کار پر شروع ہو جائے گا۔ لیکن جو مومنون ہیں، جو متقون ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو علی والے ہیں، جو مولا والے ہیں، جو انسانی یعنی انسانیت کے علمبردار ہیں، جو ہیومینٹی پر جنہوں نے زندگی گزاری، ان کو باقاعدہ ان کے عمل کے مطابق، ان کے فیت کے مطابق، ان کے ایمان و ایقان کے مطابق ان کو درجات دیے جائیں اور ویسے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ کیا جائے گا۔ جی صحیح صحیح۔ اچھا، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ قبر سے جو ہے وہ آواز آتی ہے، یعنی مانوی کیفیت میں، مطلب کہ ایک فزیکل آواز ہونا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے قبر پکارتی ہے، قبر بلاتی ہے، قبر یاد دہانی کراتی ہے، قبر سے آواز آتی ہے۔ اس کے کیا معنی ہے، اس کی توجہ کیا بیان فرمائیں گے، اس کی اصلی مانوی شکل کیا ہے؟ جی یقیناً قبر کی آواز ہے، قبر جو ہے پکارتی ہے، قبر صدا دیتی ہے، اور گریو یارڈ میں بھی آپ جب جائیں تو کبھی کبھی آپ کو احساس ہوگا کہ ایک آواز سنائی دے رہی۔ الگ بات ہے کہ انسان دنیا میں مصروف ہے، قبرستان یا مقابر یا مقبرہ نہیں جاتا، لیکن اگر فیل کرے نا تو وہ آواز آپ کو بھی سنائی دے گی۔ اس کے لیے امام صادق علیہ السلام سے کسی نے یہی سوال کیا تھا، کیا مولا قبر بولتی ہے؟ کیا قبر آواز دیتی ہے؟ کیا قبر پکارتی ہے؟ تو مولا نے کہا جی ہاں۔ اب سن لیجئے مولا کا یہ کلام، الکافی سے میں پیش کر رہا ہوں، جلد 3 سے۔ ان للقبر کلاما فی کل یوم، ذرا آہستہ پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ عبارت جو ہوتی ہے نا اس پر اعراب نہیں لگا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ علماء، خبراء اور دانشور سنتے ہیں تو وہ اعراب اور حرکات کو ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے میں ذرا اس کو آرام آرام پڑھتا ہوں تاکہ نحوی جو قواعد ہیں اس کی تطبیق ہو سکے، کہ کہاں قبرہ پڑھا جائے گا، کہاں قبروں پڑھا جائے گا، کہاں کلامن پڑھا جائے گا، کہاں کلامن، یہ علماء جانتے، تو اس لیے چونکہ حدیثوں میں اکثر جو ہے نا زیر و زبر نہیں لگے ہوتے ہیں تو آپ کو لگانا ہوتا ہے کہ یہاں پر کیا لگے گا، یہ خیر طلبہ کے لیے۔ تو مولا نے فرمایا ان للقبر کلاما فی کل یوم، مولا فرماتے ہیں کہ قبر جو ہر دن آواز دیتی ہے، قبر ہفتے میں نہیں بولتی، ویکینڈ پہ آواز نہیں دیتی، صرف قبر ہر دن آواز دیتی ہے، ہر روز قبر کی آواز ہے، ہر دن قبر پکارتی ہے، آواز دیتی ہے۔ کیا آواز دیتی ہے؟ یقول انا بیت الغربت، آواز دیتی، کسے آواز دیتی ہے مولا؟ لوگوں کو آواز دیتی ہے، زمین والوں کو۔ علی موسی صاحب قبر آواز دے کے کہتی انا بیت الغربت، میں بیت غربت ہوں، میں خانہ غربت ہوں، میں غربت، خانہ غربت ہوں، کوئی آپ کا معاون و مددگار نہیں ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، یہ اعتقاد، اور یقیناً مولا آئیں گے، مولا علی مدد کریں گے، قبر میں آئیں گے، لیکن اس کے لیے اس منزل پر ہونا بھی ضروری ہے کہ مولا آپ کی قبر میں آ جائیں، اس منزل پر ہونا ضروری ہے، یعنی اس عشق کے پیمانے پر آپ کو اترنا ہوگا، یعنی اس مقام عظیم پر آپ کو ہونا ہوگا کہ آپ قبر میں جائیں تو مولا آ جائیں۔ بٹ قبر کی آواز کے لیے مولا فرماتے ہیں یاد رکھو اے دنیا والوں، چی مولا ہر روز قبر پکارتی، ایوری ڈے قبر اس کالنگ، پکار رہی، کیا انا بیت الغربت، میں خانہ غربت ہوں، انا بیت الوحشت، میں خانہ وحشت ہوں، اللہ اکبر، میں وہ گھر ہوں جہاں وحشت ہوگی، وحشت، انا بیت الدود، میں کیڑا اور مکوڑا والا، یعنی بیت الدود کہتے ہیں وہ خانہ کیڑا اور مکوڑا، جہاں پر کیڑے اور مکوڑے پائے جائیں، وہ گھر ہوں جہاں کیڑے اور مکوڑے پائے جائیں گے۔ انا القبر، میں قبر ہوں، مولا فرماتے ہیں آواز اس طرح سے دیتی، انا بیت الغربتی، انا بیت الوحشتی، انا بیت الدود، انا القبر، میں قبر ہوں، میں قبر ہوں، تم کو اس میں آنا ہے، بڑے بڑے بادشاہ بھی ہوں، بڑے بڑے حکمراں بھی ہوں، بڑے طاقتور، سب کو آنا میرے پاس۔ اس کے بعد کہتی ہے قبر، کیا کہتی مولا؟ انا روضۃ من ریاض الجنت، میں جنت کا ایک ٹکڑا بھی ہوں، میں جنت کا ایک ٹکڑا بھی ہوں، انا روضۃ من ریاض الجنت، میں جنت کا ایک ٹکڑا بھی ہوں، او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کا ایک ٹکڑا بھی ہوں، یعنی کسی کے لیے میں جنت کا ٹکڑا اور کسی کے لیے جہنم کا ٹکڑا۔ تو اب یہ بشر کی ذمہ داری ہے کہ وہ کہاں جانا چاہتا ہے، اپنے گھر کو، بیت الغربہ کو، بیت الوحشت کو، بیت الدود کو، قبر کو،
जन्नत का टुकड़ा बना के उसमें क़याम करना चाहता है महशर तक, या जहन्नम का टुकड़ा बना के क़याम करना चाहता है। इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत बेदार रहने की ज़रूरत है। अच्छा, ये फर्ज दुनिया करें कि फ़ानी किसी है। आदमी की सजा मुकम्मल हो गई, क्योंकि क़यामत को अल्लाह की कहा गया कि कल है और बहुत जल्दी है, मगर यकीनन उसमें हो सकता है कि अभी करोड़ों साल हों, तो ये कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर एक इंसान को बरज़ख में सज़ा मिल रही है और वो सज़ा पूरी हो जाती है, तो वही बैदुद्दूद जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा बैतुस्सलामा के अंदर, ऐसा हो सकता है? या उसको फिर रहना ही उसी में है? देखिए जो जन्नत के लायक यानी जो जन्नत वाली कैटेगरी के लोग हैं, तो अगर उनके ऊपर थोड़ा बहुत अगर अज़ाब एक हुआ भी तो एक जन्नत वाले आदमी के अकायद ठीक थे, एक आदमी के अकायद दुरुस्त थे, बिल्कुल दुरुस्त थे, मगर उसके ऊपर कुछ गुनाह रह गए थे और वहाँ पर उसकी इज़ाला कर दिया गया। वो अज़ाब दे दिया गया या नेकियाँ कम कर दी गईं, कुछ भी करके वो गुनाह उससे हट गए। तो क्या वो उस हालत में जिसमें वो अज़ाब की हालत में था पलट بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا أمير المؤمنين وأبناءه المعصومين حجج الله صلوات الله عليهم أجمعين حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء कफ़ारतुन, कफ़ार कब्र मोमिन के लिए कफ़ारा है। किस बात का? लिमा काना मिन्हु मिन तदीअन नियम, जो उसने अपनी जिंदगी में नेमतों को ज़ाया किया है। अगर किसी मोमिन ने नेमतों को ज़ाया किया है तो उसके ऊपर भी फिशार कब्र होगा। अब हल्का हो, कम हो, ज्यादा हो, ये डिपेंड है कि कैसा होता है उसके अमाल के मुताबिक। अगर थोड़ा बहुत उसने नेमतों को ज़ाया किया तो हल्का सा कब्र दबाएगी उसे, लेकिन अगर बहुत ज्यादा उसने गड़बड़ किया है तो फिर उसी हिसाब से उसको कब्र दबाएगी। जैसा मुस्तहिक होगा वैसे उसके हिसाब से फिशार कब्र होगा। जी सही। अच्छा, वो कौन सी 3 चीजें हैं जिनके बारे में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनका जो मुनकिर है वो हमारा शिया नहीं हो सकता? उस पर भी रोशनी डाल दें। यकीनन ये हदीस बहुत ही मशहूर है और इंदल उलमा व इंदल जमहूर व इंदल खुबरा, ये सब जो है इस हदीस के मुतालिक जानते हैं, और उलमा खुसूसी तौर पर। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम यक़ूल मन अनकरा सलासत अशिया फलैस मिन शिआतिना, जो 3 चीजों का इनकार कर दे वो हम में से नहीं है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मन अनकरा सलासत अशिया फलैस मिन शिआतिना, जो 3 चीजों का इनकार कर दे या मुनकिर हो, ना मानता हो कि मैं मानता ही नहीं उन 3 चीजों, तो वो हमारे शिया में से नहीं। क्या मतलब, इसके बरक्स समझ लीजिए। यानी इन 3 चीजों पर यकीन रखना, इत्क़ाद रखना ज़रूरी है, वाजिब है, एसेंशियल है, मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? अल मिअराज वल मसअलता फिल क़ब्री वश्शफ़ाअत, ये 3 चीजों का मुनकिर हमारा शिया नहीं है। अगर कोई मिअराज का मुनकिर है तो हमारा शिया नहीं। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, पाक व पाकीज़ा बाबरकत है वो ज़ात जो अपने अब्द को ले गई मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। तो मिअराज का तज़किरा कुरान मजीद में है। बड़े एक शख्स मुनकिर मिअराज है, कहता है मैं नमाज पढ़ता हूँ, रोजा रखता हूँ, हज करता हूँ, बट मिअराज को तस्लीम नहीं करूँ। मौला फरमाते हैं बेकार है उसकी नमाज, बेकार है उसका रोजा, बेकार है उसकी अमाल। यानी ज़ुब्दा कलाम का खुलासा, उससे मैं इस्तिंबात कर रहा हूँ, यानी मौला के कलाम से इस्तिंबात इस्तिखराज कर रहा हूँ। नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, बट अगर मिअराज का मुनकिर है तो हमारा शिया नहीं। वल मसअलत, दूसरी चीज क्या? वल मसअलत फिल क़ब्र, कब्र में जो सवाल और जवाब होगा ना, अगर इसका कोई मुनकिर है वो भी हमारा शिया नहीं। कब्र में जो क्वेश्चन और आंसर का प्रोग्राम होगा ना, अगर उसका कोई मुनकिर है तो हमारा शिया नहीं है। What does it mean? वल मसअलत फिल क़ब्र, यानी कब्र में क्वेश्चन और आंसर का प्रोग्राम होगा, फरिश्ते पूछेंगे और मरने वाले को जवाब देना होगा। फरिश्ते हर सवाल करेंगे और हर सवाल का जवाब उसे देना होगा। राइट आंसर दे, रॉन्ग आंसर दे, इट डिपेंड्स ऑन हिम, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मगर मौला फरमाते हैं कि कब्र में सवाल जवाब होगा, क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम होगा कब्र में, और क्वेश्चन फरिश्ते करेंगे, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। वो तो दो फरिश्ते तो यहाँ अल्लाह ने पहले बिठा रखे हैं, कैमरे देकर कि सब रिकॉर्ड करें, सब लिख के वो दिखाएंगे बाकायदा, तुमने ये किया ये किया। तीसरी चीज का अगर कोई मुनकिर है वो क्या? वह शफाअत, अगर कोई शफाअत का मुनकिर है तो वो हमारा शिया नहीं। इसका मतलब एतकाद तशय्यो में ये 3 चीजें जरूरी हैं। क्या? मिअराज, मसअला फिल क़ब्र, यानी कब्र में जो सवाल जवाब होंगे, और शफाअत। कोई शख्स कहता है मैं शफाअत को नहीं मानता, उसका मुनकिर हो, तो मौला कहते हैं तुम मेरे शिया नहीं हो। इसलिए शफाअत को मानना और उस पर एतकाद रखना, यकीन रखना। क्या मतलब? यानी महशर में अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने, नबी को, आले नबी को वो इख्तियारात दिए हैं कि ये महशर में
مومنون کی، متقون کی، پرہیزگار کی اور اچھے لوگوں کی شفاعت کر سکیں۔ تو یہ تین، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور عرض کر دوں، اس کے بعد پھر آپ سوال کیجیے گا۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی بتائیں اور انہیں تعلیم دیں کہ معراج جو ہے بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اور قبر میں جو سوالات جوابات کے پروگرام ہوں گے اس کے متعلق ہمیں تیار رہنا ہے۔ ہمیں تیار رہنا ہے کہ ہم جواب کیسے دیں گے۔ فرشتے پوچھیں گے تم فلاں کا حق کھائے تھے، کیوں کھایا فلاں کا حق تم نے؟ یتیم کا مال کیوں کھایا؟ غریب کا مال کیوں کھایا؟ بھائی کا مال کیوں کھایا؟ رشتہ دار کا مال کیوں کھایا؟ یہ کام کیوں کیا؟ غیبت کیوں کی؟ بیک بائٹنگ کیوں کی؟ ہاں، اپنے دل میں زغینہ کیوں رکھا؟ تمہارے دل میں زغائن کیوں ہے؟ کینہ کیوں ہے؟ کیوں تھا؟ تم نے ایسا کیوں کیا؟ ویسا کیوں کیا؟ ان تمام سوالات کے جوابات آپ کو تیار رکھنا۔ جی صحیح۔ اچھا، عموماً یہ کہا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر کہ برزخ میں جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، اور جب کوئی دنیا میں مر جاتا ہے تو آنے والے سے پوچھتے بھی ہیں کہ فلاں، بعض مختلف اور لوگوں کے بارے میں، تو کہ اس کے کیا حال ہے، وہ زندہ ہے یا نہیں۔ اگر نہیں آیا تو یقیناً وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ وادی برہوت چلا گیا، ہمارے پاس نہیں آیا، جدا ہو گیا۔ تو یہ جو لقا ہے مومن کی ایک دوسرے کے ساتھ، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یقیناً اس کے حوالے سے روایات اور احادیث بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ یہ جو مرنے والے افراد ہیں، جن کو آپ اور ہم مردہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مردہ لوگ، یا جن کا انتقال ہو گیا ہے، یہ مقبرہ میں، مقابر میں، گریو یارڈ میں باقاعدہ ایک دوسرے سے جب انتقال ہوتا ہے ملتے ہیں، جلتے ہیں، پہچانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں اچھا فلاں صاحب آج فلاں کا انتقال ہوا، وہ آ رہے ہیں ہمارے پاس۔ تو یہ باقاعدہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جلتے ہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اچھا یہ فلاں ہے، وہ فلاں، وہ وہاں رہتے تھے، وہ یہاں رہتے تھے، وہ فرض کیجئے لیڈس میں رہتے تھے، ارے وہ تو اسٹین مور کے ہیں، اور فلاں جو ہے وہ ایسٹ لنڈن کے ہیں، اچھا وہ تو مینچسٹر والے ہیں۔ اور سب ایک دوسرے کو جو جانتے پہچانتے تھے، یا مینچسٹر کے 5 مومنین ہیں اس میں سے ایک دوسرے کو جانتے، جب انتقال ہو گیا تو وہاں بھی پہچانیں گے۔ اب اس کے لیے حدیث سن لیجئے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یلتقون، کیا مطلب؟ یعنی ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لقاء کرتے ہیں، التقاء ہوتا ہے وہاں پر، لقاء کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، ملاقات کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد سب ملتے جلتے ہیں، ایسا تھوڑی ہے کہ جو ہے وہ کوئی کسی کو پہچان نہیں رہا۔ قلت، سوال کیا، یلتقون، ملتے ہیں، کیسے ملتے ہیں؟ ہاؤ اٹ پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے؟ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، تو امام نے جواب دیا نعم ویتساءلون، ہاں وہ ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال بھی کرتے ہیں، یتساءلون، ایک دوسرے سے کوشچن بھی کرتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں، جیسے ہم لوگ بھی پوچھتے ہیں نا، بس وہ کیسا، یہ کیسا، آپ کیسے، فلا، یتساءلون ویتعارفون، اور وہ ایک دوسرے کو پہچانتے بھی ہیں، فلاں اچھا آپ فلاں ہیں، فلاں۔ حتی اذا رأیتہ قلت فلان، یہاں تک کہ تم بھی ان کو دیکھو گے نا تو پہچان لو گے، کہو گے ارے وہ تو فلاں ہیں۔ تو قبر میں یہ سلسلہ ہوگا، اس لیے بہت زیادہ بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، پھر آپ سوال کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول ان القبر اول منازل الاخرۃ، ان القبر اول منازل الاخرۃ، یہ قبر جو ہے نا آخرت کی پہلی منزل ہے۔ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، یعنی آغاز ہے جس کو کہہ لیجیے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر یہ قبر میں بندہ کامیاب ہو گیا، پاس ہو گیا، نکل گیا، عذاب سے بچ گیا، اس کا حساب بڑھیا ہو گیا، فَمَا بَعْدُهُ أَيْسَرُ مِنْهُ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدُهُ لَيْسَ أَقَلَّ مِنْهُ۔ مولا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اولین منزل آخرت یہ قبر ہے۔ اگر انسان اس میں نجات پا گیا تو اس کے بعد جو منزل ہے وہ آسان تر ہے۔ اگر بچ گیا، عذاب سے بچ گیا، فشار سے بچ گیا، سوالات سے بچ گیا، سزا سے بچ گیا، تو اس کے بعد پھر زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعد کی جو منزل ہے آسان ہے، مگر اپنے آپ کو برزخ سے بچاؤ۔ اور اگر نجات اسے نہیں ملی
یعنی قبر میں پہنچا علی موسی صاحب اور اپنے آپ کو بچا نہ سکا، ایسے اس کے اعمال تھے، تو اس کی بات کی جو منزل ہے وہ چھوٹی نہیں ہے، سخت ترین ہے۔ اس لیے اسے بار بار اہل بیت اطہار نے یہ کہا کہ بچاؤ اپنے آپ کو فشار سے، عذاب سے، بچاؤ اپنے آپ کو سزا سے جو برزخ میں ہونی ہے۔ جی اچھا، روز جمعہ کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو یوم جمعہ انتقال کر جائے اس کا جو ہے وہ فشار نہیں ہوتا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ ہمارے مصادر میں اوتھینٹک سورس کے ساتھ بیان ہوا ہے؟ اس پر روشنی ڈال دیں۔ جی، یہ روایت پائی جاتی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، یہ روایت پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال روز جمعہ ہوتا ہے یا شب جمعہ ہوتا ہے، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں، اگر کسی کا انتقال روز جمعہ ہوتا ہے یا شب جمعہ، کسی مومن کا انتقال کسی مومن کا روز جمعہ یا شب جمعہ ہوتا ہے تو رفع عنہ عذاب القبر، اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا جاتا ہے۔ حدیث میرے پاس ہے، میں پیش کر دیتا ہوں چونکہ موضوع برزخ ہے۔ بلغنی ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، یعنی یہ حدیث امام نے فرمایا، امام باقر نے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یا ان کا یہ قول ہے، من مات یوم الجمعۃ، اگر کسی کا انتقال، کسی کی موت جمعے کے دن ہو جاتی، یوم الجمعۃ، جمعے کے دن میں ہوتی ہے، او لیلۃ الجمعۃ، یا جمعے کی رات یعنی شب جمعہ ہو جاتی ہے، لیلۃ الجمعۃ یعنی شب جمعہ، رفع عنہ عذاب القبر، تو اس کے اوپر سے عذاب قبر ہٹا لیا۔ یعنی یہ خوش نصیبی ہوتی اس مومن کے لیے کہ جس کا انتقال روز جمعہ ہو یا شب جمعہ ہو۔ تو یہ ہمارے یہاں باقاعدہ حدیث پائی جاتی ہے امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے، شب جمعہ یا روز جمعہ انتقال کرنے والے مومن کے اوپر سے عذاب کس طرح قبر کا کو آدمی ہٹا دیا جائے، دیا جاتا ہے۔ کس طرح کا آدمی ہو تو اس پر عذاب ہٹا دیا جائے؟ اگر عقائد میں کمی ہے، عقائد میں پورا نہیں اٹھا، مگر یہ کہ مواہب تھا، رسالت پہ یقین رکھتا تھا، مگر بعض عقائد ایسے ہیں جو کہ مکمل دین یعنی کو کامل شکل نہیں دے پا رہے، کیا اس کا بھی عذاب ہٹے گا یا اس کا معاملہ الگ ہے؟ دیکھیے، کچھ اصول ہیں اور ضوابط، جب اہل بیت اطہار گفتگو کرتے ہیں تو جو ان کے مخاطب ہوتے ہیں یا مقصود کلام جو ہوتا ہے مولا کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کی کوئی مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بڑ اس کی غلطیاں ہیں، کچھ اس کی لغزشیں ہیں، کچھ اس نے خطا کی ہوئی ہے، اور روز جمعہ، شب جمعہ اگر اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے اوپر سے ہٹے گا عذاب۔ یہ تھوڑی کہ ہر ناکاس و ناکس جو بھی مر جائے، شرابی اور فاجر اور فاسق اور معصیت کار اور گنہگار اور حق کھانے والا اور بدعقیدہ اور گنہگار، تو اس کے اوپر سے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں۔ معصوم کے کلام کا خلاصہ، فرض کی ایک مومن ہے، ایک اچھا انسان، عقیدہ بھی اچھا ہے، خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، رسول اللہ کو نبی اللہ مانتا ہے، علی بن ابی طالب کو ولی اللہ مانتا ہے، خلیفۃ بلا فصل مانتا ہے، امام کو امام مانتا ہے، اور حقیقی شیعہ ہے، بٹ وہ معصوم نہیں، اس کی غلطیاں ہیں، اس کی خطائیں ہیں، اس کی لغزشیں ہیں، اس سے کچھ گناہ بھی ہوگا۔ اگر روز جمعہ اس مومن کا انتقال ہو جاتا ہے اور یا شب جمعہ، تو شب جمعہ اور روز جمعہ انتقال ہونے کی وجہ سے عذاب قبر اس کے اوپر سے ہٹا لیا جائے۔ یہ اس کلام کا زبدہ ہو سکتا ہے۔ جی صحیح۔ اچھا، بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ بعض لوگ اتنے جلیل القدر ہوتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ میں تشییع کے اندر ملائکہ حاضر ہوتے ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے؟ دلیل یقیناً یہ اس طرح کی روایات ہمارے یہاں بہت ہے، اور ائمۃ الاطہار کے اقوال پائے جاتے ہیں اس موضوع پر کہ جب مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 70,000 ملک تشییع جنازہ میں شرکت اور مشارکت کرتے ہیں۔ 70,000 ملک، کتنے؟ 70,000 اینجلز اس مومن کی نماز، اس مومن کے تشییع جنازے میں شرکت کرتے، مشارکت کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں آپ کو۔
یقول الصادق علیہ الصلوۃ والسلام مم اذا مات المؤمن. اب یہ بہت غور کر لیں، مولا کا لفظ آپ نے دیکھ لیا، شرط لگا دی، اذا مات المؤمن، شرط یہ ہے کہ مرنے والا مومن ہو. اور فرمایا آپ نے، یعنی عند اللہ مومن ہو، عند اہل البیت مومن ہو، عند النبی مومن ہو. اذا مات المؤمن، اگر مومن کا انتقال ہو جاتا ہے، شیعہ 70,000 ملکن الی قبرہ، تو 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور قبر تک اس کو لے کے جاتے ہیں. آئی ایم گوئنگ ٹو ریپیٹ اگین. کسی مومن کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کا شرف اور اس کی بلندی اور اس کی تعزیز و تبجیل اور تکریم کے لیے 70,000 ملک کو حکم ہوتا ہے کہ اس مومن کی تشییع جنازے میں شرکت کرو اور اسے قبر تک پہنچ. کتنا بڑا شرف ہے مومن کا. 70,000 معصوم فرشتے تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہیں. اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی مومن کا انتقال ہو جائے تو تشییع جنازے کا حکم ہے کہ آپ شرکت کریں، کام چھوڑ کے جائیے، جا کے شرکت کیجیے، بہت بڑا ثواب ہے. تو 70,000. وَإِذَا مَاتَ الْكَافِرُ شَيَّعَهُ 70,000 ملک من الربانیہ من الزبانیہ الی قبر. اگر کسی دشمن خدا کا انتقال ہو جاتا ہے، فرض کیجئے کہ کسی دشمن خدا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو 70,000 جہنم کے فرشتے اسے لے کر جاتے ہیں اور قبر تک اسے پہنچا دیتے ہیں. تو مومن کا انتقال ہوتا ہے تو 70,000 ملک ساتھ چلتے ہیں اس کی تشییع جنازے میں شرکت کرتے ہوئے. تو یہ بہت بڑا شرف ہے کہ مرنے والا جب انتقال کرے تو اس کے ہمراہ یعنی اس کے جنازے کے ساتھ 70,000 معصوم فرشتے ساتھ چلتے ہیں. تو اس منزل پر ہر بشر، ہر مومن اپنے آپ کو لے آئے تاکہ ملک، انجل، فرشتے اس کی تشییع جنازہ میں شرکت کریں. جی صحیح. ایک اور پوائنٹ کو شامل کرتے ہیں کہ بدر مثالی جو وہ بہت اہم ہے، اگر اس کا ذکر نہیں کیا تو ذرا پروگرام ادھورا رہ جائے گا. بدر مثالی کیا ہے جو لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ کیونکہ اصل جسم جو قبر میں بعض کا سالم رہتا ہے، بعض جو ولی خدا ہوتے ہیں، مگر اکثریت کا جو جسم ہے وہ کیڑے مکوڑوں کی نظر ہو جاتا ہے. تو جسم مثالی کیا ہے، اس پر روشنی ڈال. دیکھیے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں بولوں گا، میں حدیث کوٹ کروں گا اور دلیل کے طور پر بدن مثالی آپ نے سوال کیا ہے. تو یہ باقاعدہ ہمارے ہاں روایات پائی جاتی ہے اور حدیث پائی جاتی ہے کہ جب انتقال کرنے والا، مرنے والا مرتا ہے تو برزخ میں اسے جسم مثالی پروردگار عطا کرتا ہے. یہ ہے کیا چیز؟ امام صادق علیہ السلام یقول فَإِذَا قَبَضَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، جب کسی انسان کی موت ہوتی ہے اور اللہ جو اس کی روح کو قبض کرواتا ہے، سَيَّرَ تِلْكَ الرُّوحُ فی قلب کا قالب ہی فی الدنیا، تو اس کی روح جو ایک قالب میں ڈل جاتی ہے. جس شکل کا وہ اس دنیا میں تھا نا، اسی شکل کے ایک قالب میں اس کی روح ڈل جاتی ہے. وہ مرنے کے بعد اس کا جو جسم ہے وہ تو الگ ہو گیا، لیکن جو اس کی روح ہے ایک قلب میں ڈلتی ہے، ایک قالب میں ڈل جاتی ہے. تو وہ قالب کیا چیز ہے، یعنی کس انداز میں، یعنی جس طرح سے اس کی شکل دنیا میں تھی نا، اسی حیت کا وہ ہو جاتا، اسی حیت کی اس کو جسم مثالی پروردگار دے. کیوں؟ تاکہ اسے لوگ پہچان سکیں. اگر دوسری شکل اس کو دے دیا، دوسری حیت دے دی، دوسرا انداز دے دیا، کیجئے وہ دنیا میں مثلا چھوٹے قد کا تھا اور جسم مثالی اسے دیا گیا مثلا 7 فٹ کا کر دیا، تو پہچان پائے گا کوئی؟ یا کوئی جو ہے نا انسان 6 فٹ کا، اسے 3 فٹ کا کر دیا جسم مثالی دے کر، تو کون پہچان پائے؟ آنکھیں چھوٹی تھی اس کی، یہ بڑی بڑی کر دی جسم مثالی دے کر، تو پہچان نہیں پائے گا. تو اس لیے پروردگار عالم مولا فرماتے ہیں، صادق علیہ السلام، خدا کی قسم سلام کرنا چاہیے ذوات اہل بیت پر کہ انہوں نے ہر موضوع پر بات کی، ہر موضوع کو باقاعدہ سمجھا دیا ہے کہ کیا ہوگا، جسم مثالی کیسی ہے، جسم مثالی کیسا ہوگا، سب سمجھایا مولا نے. سیرت تلک الروح فی قلب کقالبہ فی الدنیا، تو جب مرنے والا انتقال کرتا ہے تو اس کی روح جو ہے ایک قالب میں ڈھل جاتی ہے، جس طرح سے اس کی شکل و حیات دنیا میں تھی اسی انداز. پھر کرتا کیا وہ سن لیجئے، فَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ، ان کو جو جسم مثالی ملتا ہے تو یہ کھاتے پیتے بھی ہیں،
یہ جواب مل گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا. کبھی کبھی لوگ اچھا یہ میں نے کہاں سے کوٹ کیا؟ کافی جلد 3 کی یہ حدیث ہے جو میں نے کوٹ کیا ہے دلیل کے طور پر، الکافی جلد 3 کی. تو ایک قالب میں ان کی روح ڈھل جاتی ہے جس سے مثال ان کو ملتا ہے. فیاکلون، تو یہ کھاتے بھی ہیں. اچھا، ویشربون، اور پیتے بھی ہیں، کھاتے پیتے ہیں باقاعدہ. یعنی ان کو جس مل جاتی کھاتے ہیں پیتے ہیں ٹہلتے ہیں، باقاعدہ واکنگ کرتے ہیں، مشی کرتے ہیں، ملتے ہیں جلتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں. جو ہوتے ہیں وہاں سب ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، ہلو ہائی کرتے ہیں، خیریت پوچھتے ہیں. فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْقَادِمُ، اب یہ دلیل جو میں نے بات کی دلیل سن لیجئے. فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمْ الْقَادِمُ، اگر کوئی ان کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، عَرَفُوهُ بِتِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، تو یہ لوگ اس کو فوراً پہچان لیتے ہیں اسی شکل سے جس شکل میں وہ دنیا میں تھے. فرض کیجئے 5 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، 5 کا انتقال ہو گیا، بیٹھے ہوئے یا ٹہل رہے تھے. اب دیکھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا، وہ آ رہا ہے، 2 منٹ ہے تو ہمارے یہ پاس. 5 جسٹ 2 منٹس. اس کو پہچان لیں گے. 2 منٹ. کیوں پہچان لیں گے؟ اس کو جس سے مثالی ملا ہے، جو دنیا میں جو اس کی شکل و صورت تھی، جو حیت تھی، جو اس کی تشکیل تھی، جو اس کا پوری ہیکل، جو اس کا جسمی ہیکل جو اس کے پاس تھا، وہ اسی انداز میں، تو وہ پہچان لیں اس کو. تو یہ دلیل دیا ہے صادق علیہ السلام. فَإِذَا قَدِمَ عَلَيْهِمُ الْقَادِمُ، اگر کوئی آنے والا جب آتا ہے، عَرَفُوهُ بِتِلْكَ الصُّورَةِ، تو اس صورت جو اس کو ملی ہے اس سے وہ پہچان لیتے ہیں. الَّتِي كَانَتْ فِي الدُّنْيَا، وہی صورت جو دنیا میں تھی نا، وہی اس کو جس مثالی اسی انداز کا ملا اس کو. یعنی اس میں زیادہ فرق نہیں کیا پروردگار نے، کہ تاکہ پہچان سکے لوگ کہ فلاں صاحب یہ ہیں، فلاں یہ آیت اللہ ہیں، یہ فلاں مولوی صاحب ہیں، یہ جو ہے نوحہ خان ہے، یہ مرثیہ خان ہے، یہ مومن ہے، یہ متق سے پہچان لیں. اچھا جی جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. اس پر تو ابھی اور بہت سارے پوائنٹس ہیں جو کہ تشنا رہ گئے. اس کے اوپر گفتگو ہوتی کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ. اگلی نشست میں اس کو جو ہے وہ مزید کھولیں گے. اور اس وقت چونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، اور ہم انتہائی مشکور ہیں اور ممنون ہیں. جناب علامہ سید کلب باز رضوی صاحب ہمارے ساتھ دمشق سوریہ سے موجود تھے. ہم نے پوری کوشش کی کہ اپنے مختصر ترین ٹائم میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ عالم ارواح، عالم برزخ کے اوپر، جس سے ہم سب کو یقیناً ایک دن گزرنا ہے، اس کے اوپر جو اہم معلومات ہے آپ گوش گزار کی جائے، اور اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کر بڑھ جاتے ہیں. ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 5:30 بجے ہوگی. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.